نحمدہ صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہے بالچر سے متعلق۔ بالچر جیسے کسی جگہ پہ بھی سپوٹ بنتے ہی وہاں سے بالوں کا غائب ہو جانا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کے مونچھوں کے حصے غائب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے داڑھی کے بال غائب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے سر کے بال غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بالچر ہے، اور بالچر کے پیدا ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور جس موضوع پہ بھی آپ کو کسی پرابلم کا سامنا ہو تو کم از کم کریکشن کرنے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہو۔ بالچر، اس کی جو اسپیشل وجہ بنتی ہے وہ تیزابیت بنتی ہے، ایسیڈیٹی، خشکی، سردی بنتی ہے۔ جب خشکی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سٹروک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دل کے دو فنکشن ہیں، ایک فنکشن کا نام ہے عضلاتی اعصابی، اور دوسرے فنکشن کا نام ہے عضلاتی غدی۔ یعنی ایک کیفیت ایسی ہے جہاں پہ خشکی پیدا ہونے کے ساتھ سٹروک ہوتی ہے، اور دوسری کیفیت ایسی ہے کہ جس میں خشکی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج ہوتی ہے۔ لیکن اگر خشکی پیدا ہونے کے ساتھ سٹروک ہو رہی ہو تو یہاں پہ ترشی کا عمل جاری ہوگا، اور کھٹاس موجود ہوگی، اور خون کے اندر تیزابیت کا عنصر بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ اور ایسی حالت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم مسلسل آلو بخارا، املی، فالسا، جامن، دہی، مالٹا، سیب، اور اس کے علاوہ کٹے گوشت، مچھلی، مالٹا، سیب، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہم استعمال کرنا شروع کر دیں، جس میں مونگ پھلی کا استعمال ہو، جس میں اور مختلف چیزیں، اروی کا استعمال، لیمن کا استعمال، یہ ساری چیزیں سب کی سب کھٹاس رکھتی ہیں اپنے وجود کے اندر۔ اور جب آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے، یہ مسلسل آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھائیں گی، اور آپ کے دل کے اوپر دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ خشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر سٹروک کرنا شروع کر دے گی یہ کیفیت۔ اور یہاں سے ہی بادی بواسیر کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے ہی ٹائیفائڈ کا آغاز ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر بواسیر، خونی جیسی بھی علامات کو سامنے لانے کا باعث بنتی ہیں۔ ٹیومر بھی اسی جگہ پہ ترتیب پاتے ہیں، اور جسم کے اندر خارش بھی یہیں پہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، چونکہ کھٹاس ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ ترشی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خون میں پھٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ خون پتلا نہیں رہتا، لیکوڈ نہیں رہتا، بلکہ وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کوئی چیز گاڑھی ہوتے ہوتے پھٹنا شروع ہو جائے۔ اب اس میں پانی، چونکہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پانی خشک ہوتا ہے، رطوبات کی کمی واقع ہوتی ہے، تو رطوبات کی کمی ہوتے ہی بالچر کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ قدرت نے جو فارمولیشن ترتیب دی ہے وہ یہ ترتیب دیا ہے کہ آپ اپنے لیور کی حفاظت کیجئے، اپنے جگر کو ایکٹیو کیجئے، اور اس کو مسلسل ایکٹیو کیجئے، اور ایسی چیزوں کا استعمال رکھیے کہ جو مسلسل آپ کے جسم میں خشکی کو کم کرنے کا سبب بنے۔ یہاں پہ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ خشکی جسم میں موجود ہوتی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ان کو بریف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اور وہ غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور غلط چیزوں کو استعمال کر کے اپنی بیماری کو مزید بڑھا لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی کنڈیشن کے مطابق چیزوں کا استعمال صحیح کیجئے تاکہ آپ کو بہترین نتائج ملیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ملیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر چیز کا سائیڈ ایفیکٹ موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا بھی نیگیٹو موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو پازیٹیو ہے، اور شیطان اس کا نیگیٹو ہے۔ یاد رکھیں، یہ قدرت کائنات، یہ جتنا نظام چل رہا ہے، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کے گرد گھومتا ہے۔ اگر ہر چیز کا جیسے روشنی ہے تو پھر اندھیرا بھی ہے، اگر صحت ہے تو بیماری بھی ہے، لہٰذا ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو موجود ہے۔ صرف میرا اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پازیٹیو ہے، صرف اور صرف پازیٹیو ہے، اس کا نیگیٹو کچھ نہیں۔ لیکن جو نیگیٹو ہمارے سامنے شیطان کے روپ میں موجود ہے، یہ بھی میرے اللہ کا حکم تھا۔ اگر یہ نہ موجود ہوتا تو پھر ہم گناہ نہ کرتے اور ہم غلطیوں کی طرف مائل نہ ہوتے۔ ایسی حالت میں جو خوراک ہم ترتیب دیں گے، اس میں ہم کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اخروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آم کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم دیسی مرغی یا بکرے کے گوشت کا یخنی کا استعمال کر سکتے ہیں، کالی مرچوں کے ساتھ ہم بٹیر کی یخنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی حد تک کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کو کیا چھوہارا کھلایا جا سکتا ہے، اگر نہیں تو بالکل اس کو استعمال نہیں کروائیں گے۔ کریلے کی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ وہ خشک گرم ہوتا ہے، خشکی پیدا کرنے کے ساتھ خارج کرتا ہے۔ اگر اس کی بھی ضرورت پڑے انسان کی کنڈیشن کے مطابق، جیسے مریض کا کلر یورین کا بالکل وائٹ ہے اور بار بار آتا ہے، تو پھر کریلے کا استعمال کروائیں گے۔ آپ بھنے ہوئے چنے کا
کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ چھوارے کا استعمال بھی کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیشنٹ کی کنڈیشن پہلے سے تیزابیت کی وجہ سے یورن کبھی یلو ہے کبھی وائٹ ہے، تو ایسی کیفیت میں ہے اور منہ خشک ہوتا ہے، ہوا میں تعفن موجود ہے، اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ چیزیں استعمال کرنا اس کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ صحت کی حالت ایسی ہے کہ جس میں آپ ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے مختلف چیزیں پوائزن کا درجہ رکھتی ہیں، وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا نظام کیوں ترتیب دیا؟ وہ اسی لیے ترتیب دیا کہ اگر انسان بیمار ہوتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد اگر اس کو مثال کے طور پہ وہ تیزابیت کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو اس کے سامنے گرم چیزیں موجود ہوں، اگر وہ گرمی کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو اس کے سامنے ٹھنڈی چیزیں موجود ہوں، اگر وہ ٹھنڈک کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو پھر اس کے سامنے خشک چیزیں موجود ہوں۔ لہٰذا یہ ایک سرکل ہے جو موسم کا بھی چلتا ہے اور انسانوں کا بھی چلتا ہے۔ لہٰذا ایسی کنڈیشن میں مسلسل خون کو پتلا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خون میں گاڑھا پن بڑھتا ہے تو بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ مسلسل خون میں حرارت چاہیے، اور وہ بھی کس کیفیت میں؟ یا تو وہ پہلے اگر خشک گرم کیفیت میں اس کو کچھ دنوں کے لیے رکھنا ضروری ہے، اور یہ سب مریضوں کے لیے نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا کہ تمام پیشنٹس ایک ہی کیفیت میں نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر 10 لوگوں کو بالچر ہے تو 10 کے 10 لوگوں کا ٹریٹمنٹ ایک ہی کنڈیشن پہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے 5 سے 6 لوگ ایک ہی کنڈیشن میں کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے 2 کیفیت ایک الگ، 2 کی کیفیت الگ ہو، کوئی 2 کی کیفیت مزید الگ ہو۔ تو یہ کیفیت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو گرم تر مزاج کی کیفیت میں رکھا جائے، اس کو گرم خشک میں رکھا جائے، خشک گرم میں رکھا جائے۔ یہ سب لوگوں کے لیے ایک جیسا فارمولیشن ترتیب نہیں دی جا سکتی۔ ایسی حالت میں اجوائن اور پودینے کا قہوہ ضرور انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جب بالچر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کانسٹیپیشن ضرور موجود ہوتی ہے اور گیسٹرک کے مسائل ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔